انسانوں کے نام افزار ریحان۔ کالم حاضہ 17 جون 2016 کو جنگ میں شائع ہوا۔ ہماری خارجہ پالیسی میں کجی یا خامی کیا ہے؟ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اس کی قومی امنگوں سے بھی بڑھ کر اس کے قومی مفادات کے تابع ہوتی ہے۔ عصر حاضر میں کوئی بھی قوم قومی نفع و نقصان کو تج کر محض جذباتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر خارجہ پالیسی استوار کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ نہ ہی یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو اقوام عالم حقارت سے دیکھتی ہوں آپ اسے اپنی خارجہ پالیسی کا محور خیال کریں اور پھر یہ امید رکھیں کہ دنیا آپ کو وقار بھری نظروں سے دیکھے گی۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ کامیاب خارجہ پالیسی محض اچھی سفارتکاری کا نام نہیں ہوتا، اس کے پیچھے متعلقہ قوم کے بہت سے حقائق جڑے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قوم اندرونی طور پر کتنی مستحکم ہے، کن اصولوں اور آدرشوں پر کھڑی ہے، اقوام دیگر کا کس حد تک بھلا کر سکتی ہے، دنیا میں خیر بانٹتی یا شر کا وپار کرنے کی عادی ہے، اس کی معاشی یا علاقائی و جغرافیائی اہمیت کیا ہے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ کسی بھی قوم کی قیادت کا ورلڈ ویو کیسا ہے۔ اگر وہ تنگ نظری پر مبنی ہے تو تنگ نظری پر مبنی پالیسیاں بنے گی، یوں وہی قوم اقوام عالم میں تنہائی کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ استبدادی آمرانہ یا نیم آمرانہ حکومتوں میں اس کوتاہی کا عکس ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کو قدرت نے بے پناہ قدرتی وسائل سے ہی مالا مال نہیں کیا ہے بلکہ آئیڈیل جغرافیائی محل وقوع بھی بخشا ہے۔ ہم ایک طرف جہاں جنوبی ایشیا اور ایسٹ ایشیا سے جڑے ہوئے ہیں وہیں سینٹرل ایشیا کے دہانے پر ہیں، سمندری طور پر بحر ہند اور بحر عرب کے عین وسط میں ہیں، جبکہ زمینی طور پر چائنا اور رشیا جیسی سپر پاورز کی ہمسائیگی میں ہیں۔ سرد جنگ کے دوران اور مابعد یہ خطہ اپنی خاص اہمیت کا حامل چلا آ رہا ہے۔ ایران و افغانستان کے حالات نے عالمی سطح پر جو اثرات ڈالے ہیں اس میں پاکستان کی اسٹریٹجیکل اہمیت کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر اتنی اہمیت کا حامل ملک ہے تو دنیا ہمارے ساتھ اعلیٰ و دیرپا تعلقات کے لیے کیوں دوڑی نہیں چلی آ رہی؟ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں سوائے ٹرکی کے، ہم پاکستانیوں کو اس عزت و احترام کے ساتھ نہیں دیکھا جاتا اپنے تئیں جس عزت و وقار کی ہم توقع رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر توہین آمیز سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ خود ہمارے مشیر خارجہ پبلکلی اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ کے متعلق یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں اپنا مستقل اتحادی یا دوست نہیں سمجھتا، مطلبی دوست سمجھتا ہے، یا ہم اسے مطلبی دوست سمجھتے ہیں۔ جب مطلب نکل جاتا ہے تو ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ ہماری نظر میں مشیر خارجہ کو اس نوع کی شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ انٹرنیشنل ریلیشن میں دوستیاں یا دشمنیاں روایتی عاشق و معشوق جیسی نہیں ہوتی ہیں، نہ روایتی رقیبوں جیسی، یہ تو قوموں کے باہمی مفادات کی مطابقت میں چلتی ہیں۔ اس طرح تو امریکی بھی آپ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بڑے مطلبی ہیں، جب تک امریکی امداد کے مزے لیتے ہیں تو دوستی کی باتیں کرتے ہیں، یوں ہی آپ کے کشکول یا کٹورے میں خیر نہیں پڑتی آپ تانے بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ کرائے کے ٹٹو کا رول کوئی بھی ادا کرے دنیا میں بہرحال اسے تحسین کی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ جذبہ خود احتسابی صرف سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں، اپنی قومی داخلہ و خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لینے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری سوچ کہیں کنویں کے مینڈک جیسی تو نہیں ہے۔ عالمی تعلقات یا سفارتکاری کا عمل ہمارے روایتی دیہاتی یا گلی محلے کے کلچر جیسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پکی دشمنیاں ہوتی ہیں نہ ابدی دوستیاں۔ یہاں ایک چودھری سے دوستی کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے چودھری سے دشمنی لگائی جائے۔ نہ جانے ہمارے لوگ اس سوچ سے کب بلند ہوں گے۔ سرد جنگ کے دوران اگر ہم سیٹو سینٹو یا بغداد پیکٹ کے تحت امریکی اتحادی بنے تھے تو یہ امریکہ پر ہمارا کوئی احسان نہیں تھا، ہماری اپنی ضروریات تھیں، ہمارے اپنے مفادات تھے، پہم ہم مفادات سے لطف اندوز ہوتے بھی رہے۔ سوویت یونین کے خلاف اگر امریکہ نے ہمیں استعمال کیا تو ہم بھی اپنے مخصوص مفادات کی خاطر استعمال ہوئے۔ اسی مفاد کی آڑ میں ہم نے اپنی نیوکلیئر طاقت بڑھائی۔ سراسر جل یہ جھوٹی یقین دہانیاں بھی امریکہ کو کرواتے رہے اور خطے کے پولیس مین بھی بنے رہے۔ آج چائنا سے ہماری دوستی کن اعلیٰ آدرشوں یا اصولوں پر استوار ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی کا محور اگر ہمارا نظریہ حیات اسلام ہے تو پھر ہمیں چینی مسلمانوں کے خلاف نماز روزے کے حوالے سے لگائی گئی سرکاری پابندیوں کے خلاف بولنا چاہیے تھا۔ اس طرح اگر مسلم حق نیابت یا حق خود ارادیت کو ہماری خارجہ پالیسی میں کلیدی حیثیت حاصل ہے تو چینی مسلم اکثریتی خطے سنکیانگ کی زبوں حالی کو بھی وہی حیثیت ملنی چاہیے تھی جو ہم انڈیا کے خلاف کشمیر کو دیتے ہیں۔ تاریخی پس منظر جو بھی ہے، اصولی نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ انڈیا کی بالمقابل جو چیز حلال ہے سنکیانگ کے مسلمانوں کی آرزوؤں اور تمناؤں کے سامنے وہی اصولی موقف حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال امریکہ میں درپیش ہوتی تو ہمارا دفتر خارجہ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا نے ایک طوفان برپا کر رکھے ہونا تھا۔ لیکن یہاں کسی سینے میں امہ کا درد جاگتا ہے نہ نظریہ حیات بے قابو ہوتا ہے۔ امہ کا درد تو شاید اب ہمیں عرب شریف کے حوالے سے بھی خاصا کم ہو چکا ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں سعودی عرب اور پاکستان دو جسم اور ایک قالب کی طرح
طرح سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہمارا یہ کالم جب ہماری طرح اپنے دہشت گردوں کو قابو نہ کر سکا، یوں 9/11 ہو گیا، اب جب اس کا نزلہ پھوٹا ہے تو کئی دہائیوں کی قربتوں پر اس کے منفی اثرات بھی محسوس ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ایک کالم یا ایک روح سے یہ امید جا رہی تھی کہ مشکل دور میں کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ کھڑے ہوگا، لیکن یمن و ایران سے لے کر مشترکہ مسلم فورس کے قیام تک پھیلی ہوئی امیدوں کو دھچکا لگا۔ آج اگر سعودی عرب ہمارے خود ساختہ جعلی دشمن بھارت کی آؤ بھگت کر رہا ہے تو گویا ہمارے سینے پر مونگ ڈل رہا ہے۔ آج خادم حرمین شریفین بھارتی وزیر اعظم مودی کا مقدس مملکت میں سواگت کرتے ہوئے اپنا سب سے بڑا قومی ایوارڈ ان کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں تو ہمیں دکھ کاہے کا ہے؟ آخر انڈیا نے سعودی عرب کا کیا بگاڑا ہے؟ لاکھوں انڈینز سعودی کنگڈم میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ انڈیا سعودی تیل کا بڑا خریدار ہے۔ دیگر معاملات میں بھی باہمی تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، ہندی عربی دوستی بڑھ رہی ہے، تو اس میں جلنے والی یا کڑنے والی کون سی بات ہے؟ یہی معاملہ بشمول مصر دیگر عرب ممالک کا ہے، بلکہ عربوں کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ انڈیا کو OIC میں رکنیت دی جائے، جو محض ہماری مخالفت کی وجہ سے اٹکی ہوئی ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب متحدہ عرب امارات میں بھی بھارتی وزیر اعظم مودی کا ایسا ہی استقبال کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں عرب شریف میں ایک بڑے منظر کی رونمائی کروائی گئی تھی تو ہمارے پاکستانی میڈیا نے جلے دل کے بہت سے پھپولے پھوڑے تھے۔ کچھ عرصہ قبل حکومت ایران نے بھارتی وزیر اعظم کا جس طرح سواگت کیا ہے وہ بھی ہم سب کو نہ جانے کیوں بری طرح کھٹک رہا ہے۔ چاہ بھارت جیسی بھی بندرگاہ ہے، اگر وہ انڈیا کی بدولت ترقی کرنے جا رہی ہے اور اس طرح انڈین مال براستہ افغانستان سینٹرل ایشیا تک پہنچ سکتا ہے تو اس سے انڈیا کو ہی نہیں ایران کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ ہمیں آخر اس کی پریشانی کیوں محسوس ہونے لگتی ہے؟ ایران اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے 12 معاہدے کرے یا 22، یہ ان ہر دو ممالک کا باہمی معاملہ ہے۔ خطے کی بھلائی کے لیے ہمیں تو ان پر خوش ہونا چاہیے، بلکہ اپنے روایتی طرز فکر پر ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے جو ہم نے اپنے قریب ترین ہمسایہ ملک بھارت کے بارے میں محض جذباتیت کے زیر اثر اختیار کر رکھا ہے اور اپنی دشمنی کا لیبل لگایا ہوا ہے، جس کا ہم صدیوں حصہ رہے ہیں، جن کی تہذیب اور رہن سہن ہماری اپنی تہذیب اور ہمارا اپنا رہن سہن ہے، جن کے ساتھ نسلی، لسانی، مذہبی، تاریخی، سماجی و ادبی ہر نوع کی گہری ہم آہنگی ہے۔ درویش پوری ذمہ داری سے یہاں یہ تحریر کیے دیتا ہے، انڈیا سے نہ تو کبھی کشمیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ انڈیا دشمنی کے ساتھ خطے میں یا اپنے ملک میں کبھی خوشحالی لا سکتے ہیں۔ اقوام عالم میں بلند مقام حاصل کرنا تو دور کی باتیں ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری افغانستان سے کیا دشمنی ہے؟ چلے ہند دشمنی تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری گھٹی میں ڈالی گئی تھی، لیکن افغان تو ہمارے اسلامی رشتہ دار ہیں۔ چین جیسے بے دین کو آپ اپنے گھر کا اچھا خاصا آنگن خوش آمدانہ پالیسی کے تحت عنایت فرما سکتے ہیں، تو ڈیورنٹ لائن پر ہمارے سینے میں الاؤ کیوں چل رہا ہوتا ہے جسے افغانوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا، اور ہم اپنے آئیڈیل طالبانوں سے بھی اس کی تصدیق کروانے سے قاصر رہے ہیں۔ جس افغانستان میں پھول لگانے کے لیے ہم اپنے اثاثے روانہ کرتے رہے تو پھر ما جزاء الاحسان الا الاحسان پر تلملا کیوں رہے ہیں؟ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہم کہتے تھے ہم افغانستان میں اپنی مرضی کی حکومت بنوائیں گے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن کل ہم عالمی سطح پر فرما رہے تھے کہ بشمول حقانی گروپ کسی پر ہمارا کوئی اثر نہیں ہے جو انہیں مذاکرات کی میز پر لا سکے۔ اس پر عالمی طاقت نے دہشت گردی کے سرپنچ ملا اختر منصور کو فارغ کر دیا تو ہمیں اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوئی؟ ہماری داخلہ و خارجہ وزارتیں تڑپ اٹھیں جن کی ڈوری شاید کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھی۔ دنیا ہم سے یہ پوچھتی ہے کہ نامی گرامی دہشت گرد آپ کے سلامتی خیز خطے میں کیا کر رہا تھا؟ آپ نے اسے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کس برتے پر دے رکھا تھا؟ تو ہماری نام نہاد خود مختاری بی بی کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ ہماری مختاری بی بی اس وقت کہاں تھی جب امیر المومنین ملا عمر ہمارے خطے میں دندناتا پھرتا تھا؟ وہ یہیں رہا اور یہیں کہیں تبھی موت مرا۔ کیا یہ سب آپ کی ایجنسیوں کے علم میں آئے بغیر ہو رہا تھا؟ کیا مہذب دنیا شیخ اسامہ بن لادن کو اندرون پاکستان دی گئی سہولتیں بھول گئی ہے؟ ایبٹ آباد کے انتہائی حساس اور پوش علاقے میں وہ برسوں پاکستان کا دماد بنا کس طرح اور کیوں قیام پذیر رہا؟ آج اگر ہمارا ہمسایہ ماں پیو جایا انڈین وزیر اعظم امریکی کانگریس سے خطاب کرتے یہ لب کشائی کرتا ہے کہ دہشت گردی اگرچہ عالمی مسئلہ ہے لیکن اس کی زرخیزی و پیداوار ہماری ہمسائیگی میں ہو رہی ہے، تو ہم اسے کس طرح جھٹلا سکتے ہیں؟ انڈیا کو تو چھوڑ دیں کہ ہمارے سلیبس کی کتابوں میں یہ پڑھایا گیا ہے کہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان افغان بھائی ہم سے کیوں نفرت کرتا رہتا ہے اور ہمارے بالمقابل وہ انڈیا سے محبت کیوں رکھتا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ انڈیا ان کے ملک میں تعمیر و ترقی کے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، ان کا انفراسٹرکچر انڈین کے ہاتھوں
استوار ہوتا خود انہیں نظر آ رہا ہے، جسے وہ ہمارے ان لوگوں کے ہاتھوں برباد ہوتے دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ان کی باغیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہیں۔ افغانوں کی آبی ضروریات کے لیے وزیر اعظم مودی ڈیم کا افتتاح کر رہا تھا اور ہم بزید تھے کہ ملا اختر منصور پر حملہ کیوں کیا گیا۔ اس عظیم جہادی نے تو اس آبی ڈیم پر خود کش حملہ کرنا تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ کو کچھ نہ کہا جائے، البتہ ملا فضل اللہ کو ہلاک کر دیا جائے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ ایک دہشت گرد سے آپ کو محبت کیوں ہے اور دوسرے سے نفرت کیوں ہے؟ دہشت گردی تو دہشت گردی ہے۔ آپ نے تو دعویٰ کیا تھا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا فرق آپ چھوڑ چکے ہیں، لیکن پرنالہ تو وہیں پر ہے۔ اے میری پاکستانی قوم، ماضی میں جینا چھوڑ دو، آج کے لیے جینا سیکھو۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ وہ امریکہ جس نے 7 دہائیاں قبل ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکتے ہوئے بربادی مسلط کی تھی، جاپانی قوم نے اسے ناک کا مسئلہ نہیں بنایا، اسے اس وقت کی ضد اور حالات کا شخصانہ قرار دیتے ہوئے اسی امریکہ سے تعامل لیا اور یوں پوری لگن سے اپنی اکانومی کو بلندیوں تک پہنچایا۔ آج اسی امریکہ کا صدر اسی مقام پر کھڑے ہو کر عظیم جاپانی قوم سے مخاطب تھا، جس میں ماضی کی تلخیاں نہیں، سہانے مستقبل کے لیے ایک تڑپ، ایک امنگ تھی۔ آج اب بھی دشمنیوں کا دور ختم ہو چکا، یہاں کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہمارے دشمن ہم خود ہیں۔ ہمارے اپنے اندر کی دشمنیوں کو ختم کیجیے۔ سیاست میں ایک دوسرے کا حسد کرنے اور ٹانگیں کھینچنے کی بجائے جمہوریت کو مضبوط کیجیے، تاکہ فیصلے GHQ میں نہیں وزارت خارجہ میں ہو سکیں۔ جبری آوازوں اور سوچوں میں مشاورت ہو سکتی ہے، نہ پائیدار پالیسیاں بن سکتی ہیں، صرف ون سائیڈڈ ڈسکشن جاری رہ سکتی ہے، اور نتیجتاً خارجہ پالیسی کی بربادی کا صرف مسیح لکھا جا سکتا ہے، جس کے کرنے کا جو کام ہے آئینی حدود میں رہ کر وہ وہیں تک رہے۔ آج اگر ہم اس حد تک نہ گرے ہوتے تو سارک کے اتحاد اس خطے کی قسمت بدل سکتا تھا۔ عالمی تجارت چاہ بہار کے راستے نہیں، واگا، گوادر اور تورخم کے ذریعے ہو رہی ہونی تھی۔ دنیا بھر کے اموال پاکستان سے گزرتے تو اس کے مختلف نو فوائد بھی پاکستانی قوم نے سمیٹنے تھے۔ اب بھی بڑی کامیابیاں ہمارے قدموں کو چوم سکتی ہیں۔ اصل ضرورت حقائق کا درست ادراک کرنے کی ہے، یہ کہ ہمارا قومی مفاد کیا ہے۔ اس پر کھلا مباحثہ کروائیے اور پھر اس کی مطابقت میں اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیجیے۔